ہم اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں. بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا روایتی جھوٹے پروپیگنڈے سے تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں دی. ہم مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں. ہمارا مذہب، رسم و رواج، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں. دو قومی نظریے کی بنیاد تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں. Remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. ہماری امن کی خواہش ہے لیکن اسے کمزوری نہ سمجھا جائے. کسی کو غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کو دو ٹوک پیغام. کہا پاکستانی افواج ملک کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. بھارت نے بغیر ثبوت پاکستان پر الزامات لگائے. الزامات لگانے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کے لیے تیار ہے. کوئی بھی جارحیت ہوئی تو فروری 2019 کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بھارت اوچھی حرکتوں سے باز نہ آیا. بغیر اطلاع دیے دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا. مظفر آباد انتظامیہ کی آبی ایمرجنسی نافذ. اننت ناگ سے نکل کر اڑی سے چکوٹھی میں داخل ہونے والے دریائے جہلم میں اچانک طغیانی. دریا میں پانی کی سطح اچانک بلند. ہٹیاں بالا کے رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. دریا کے کنارے آباد بستیوں کی مساجد سے اعلانات شروع کر دیے گئے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن مودی سرکار کے گلے کی ہڈی بن گیا. مودی حکومت کے خلاف بھارت کے اندر سے ہی آوازیں بلند ہونا شروع. عام آدمی پارٹی کے رہنما کی بھارتی حکومت کے فیصلوں پر تنقید. کہا تمام صورتحال کا نقصان صرف بھارت کو ہو رہا ہے. لائن آف کنٹرول سے تقریباً 200 کلومیٹر اندر سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہیں. بتایا جائے وہاں مسلح افراد کس طرح داخل ہوئے. بی جے پی حکومت بھارتی عوام کے ساتھ مذاق بند کرے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری. بھارتی فوج نے مزید 3 کشمیریوں کے گھر تباہ کر دیے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے پلوامہ، کلگام، شوپیاں میں کشمیریوں کے گھروں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا. بھارتی فوج نے گزشتہ روز بھی 2 کشمیریوں کے گھر دھماکہ خیز مواد سے تباہ کیے گئے. پنجاب صوبائی ایئر لائن ایئر پنجاب اور پہلی بلٹ ٹرین چلانے کے لیے تیار. ایئر پنجاب کا پروجیکٹ خصوصی اجلاس میں پیش. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی. ایئر پنجاب کے لیے فوری طور پر 4 ایئر بس لیز پر لینے کا فیصلہ ہو گیا. ابتدائی طور پر ایئر پنجاب اندرون ملک ڈومیسٹک پروازیں شروع کرے گی. 1 سال کے بعد بیرون ملک پروازیں بھی شروع ہوں گی. لاہور سے راولپنڈی تک بلٹ ٹرین پروجیکٹ کی بھی اصولی منظوری. پنجاب حکومت کا بلٹ ٹرین چلانے کا اعلان. بلٹ ٹرین راولپنڈی سے لاہور تک چلائی جائے گی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا بھارتی میڈیا جعفر ایکسپریس واقعے پر سیاست کرنے سے بھی باز نہ آیا. مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بھارتی میڈیا کا پرانا وتیرہ رہا ہے. سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پہلے بھارت کی جانب سے ہوئی. پاکستان کی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگا. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کی کال پر ملک بھر میں ہڑتال. کراچی، لاہور، پشاور سمیت مختلف شہروں میں تجارتی مراکز بند. سڑکوں پر ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر. سرجانی ٹاؤن میں جماعت اسلامی کا احتجاج. مرکزی سڑک ٹریفک کے لیے بند. چمڑا چورنگی سے ویٹا چورنگی آنے والے راستے بلاک. پشاور میں قصہ خانی، خیبر بازار، پیپل منڈی، صدر، حج نگری اور دیگر اہم کاروباری علاقوں میں دکانیں بند. لاہور میں اندرون شہر اور دیگر مارکیٹوں میں آج کاروبار مکمل بند. کرم امن معاہدے کا دوسرا مرحلہ. فریقین کی جانب سے اسلحہ جمع کروانے کا عمل شروع. ضلع انتظامیہ کے مطابق امن معاہدے پر عمل درآمد جاری ہے. پہلے مرحلے میں بنکرز گرانے کا کام تقریباً مکمل ہو چکا. قبائلی رہنما حاجی عبد المنان نے بتایا لوئر کرم کے عمائدین نے اسلحہ جمع کرا دیا. جمع کرائے گئے اسلحے میں مارٹر گولے اور مشین گنیں بھی شامل.
کراچی میں 28 اپریل سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات مؤخر، اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کا اعلامیہ جاری۔ امتحانات کی تاریخ میں تبدیلی 2 وجوہات کی بنا پر کی گئی۔ خصوصی کمیٹی کی سفارشات پر سال اول کے طلبہ کو گریس مارکس دینے کا عمل جاری۔ دوسری وجہ کچھ مراکز میں میٹرک کے جاری امتحانات بتائے گئے۔ انٹر کے امتحانات اب 5 مئی سے شروع ہوں گے۔ سیالکوٹ سے کراچی جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس حادثے کا شکار۔ پاکستان ریلوے حکام کے مطابق علامہ اقبال ایکسپریس کی بوگی پٹری سے اتر گئی۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حادثے کے باعث ڈاؤن ٹریک پر ٹریفک معطل۔ وزارت مذہبی امور نے عازمین حج کو خبردار کر دیا، روانگی سے قبل لازمی ویکسین لگوانے کی ہدایت۔ تمام عازمین حج کو نزدیکی حاجی کیمپ سے ویکسین مفت میں لگوا کر پیلا کارڈ حاصل کرنا ضروری ہے۔ پیلے کارڈ کے بغیر سعودی عرب میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ سعودی حکام نے کہا ہے کہ عازمین حج مستند حج اجازت نامے کے ساتھ سعودی عرب کا سفر کریں۔ غیر قانونی حج اجازت ناموں کے نتیجے میں سعودی حکام کی جانب سے حراست، جرمانے یا ملک بدری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور پاک بھارت کشیدگی کے اثرات پاکستان سپر لیگ پر بھی نمودار۔ پی ایس ایل کی براڈ کاسٹ کمپنی میں شامل 23 بھارتی عملے کے ارکان ملک بدر۔ بھارتی شہری لاہور پولیس کے نگرانی میں بہاگا کے ذریعے واپس بھارت روانہ ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام بھارتی جارحیت اور معاندانہ رویے کے تناظر میں کیا گیا، ملکی خود مختاری اور قومی وقار کا دفاع کیا جا سکے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ میچز کے انعقاد اور نشریات میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔